اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورۃ الکہف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الکہف قرآن پاک کے تقریباً نصف میں آتی ہے اور بہت اہم صورتوں میں سے ہے۔ ہر جمعہ کو اس کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح اس کی پہلی آیات اور آخری 10 آیات کو یاد کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ انسان کو فتنہ دجال کے نقصان سے بچائیں گی، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ کہف کی تلاوت کی جس طرح وہ نازل ہوئی ہے، یعنی صحیح پروننسیشن کے ساتھ اور پوری، تو یہ پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی، سارا دور دور تک روشنی روشنی ہوگی۔ اور جس نے سورہ کی آخری 10 آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو وہ اسے کوئی نقصان نہ دے سکے گا۔ اسی طرح ابتدائی 10 آیات بھی دجال کے فتنے سے بچاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا، یعنی زبانی یاد کر لے گا، میمورائز کر لے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی اگر اس کی زندگی میں دجال آ بھی گیا تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا، اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، یعنی اس کتاب کے نزول کی وجہ سے اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں بھٹکتا نہیں چھوڑ دیا اور ہمیں رہنمائی دی، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، صاف سمجھ میں بھی آتی ہے، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے۔ یہ ہے اس کتاب کے آنے کا مقصد، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس میں یہود، نصارہ، مشرکین سبھی شامل ہیں، تو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس کام سے، اس سوچ سے، اس اعتقاد سے باز آ جاؤ۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں، یعنی اس میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، تو کسی بھی قسم کی اولاد اس سے منسوب کرنا سراسر زیادتی ہے، جھوٹا الزام ہے۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دیں، اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے، یعنی ان کو سمجھا کر اور ان کو بتا کر، اور یہ نہیں مانتے تو ان پہ غم کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ یہ آپ کی خیر خواہی کی بھی علامت ہے کہ کس قدر آپ انسانوں کے لیے فکر مند ہوتے تھے، اور ان کی مخالفت اور ان کی بد زبانی اور دیگر طریقوں سے ستانے کے باوجود بھی آپ ان کو ہدایت کی بات بتاتے رہتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، یہ باغات، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ خوبصورت نظارے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، خوبصورتی بنایا ہے، تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کون ہے جو اس زمین کی خوبصورتی پہ ہی کھو کے رہ جائے گا، اور کون ہے کہ جو اس میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھے گا اور اللہ کی پسند کے کام کرے گا، اپنی خواہشات کے ساتھ نہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ جیے گا۔ آخرکار اس سب کو ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن حشر کا میدان جب یہ زمین بنے گی تو بالکل میدے کی روٹی کی طرح سفید سٹریٹ ہو جائے گی۔ تو گویا ہم سب اس دنیا میں ایک امتحان میں ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ یہ کس قسم کا امتحان ہے؟ ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہے، دولت کے ذریعے بھی آزمایا جا رہا ہے، علم کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے، اور حکومت اور اقتدار بھی آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ان 4 قسم کے فتنوں کو بہترین طریقے سے 4 واقعات کے ساتھ اس صورت میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا واقعہ اصحاب الکہف کا ہے۔ فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، یہ جانچنے کے لیے کہ آپ سچے پیغمبر ہیں یا نہیں، کہ یہ بتائیے کہ وہ اصحاب کہف کون تھے،
اور روح کیا ہوتی ہے، ذوالقرنین کون تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ ان کے جواب دے پائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں، ورنہ یہ کہ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کو بھی نہیں پتہ ہوں گے، تو پھر اس سے ثابت ہو جائے گا کہ آپ خود سے خود کچھ باتیں بنا کر لا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ واقعات بعین ہی بتا دیے۔ ان کے نزدیک یہ بڑے حیران کن واقعات تھے۔ فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ عجیب واقعات ہیں، عجیب نشانی ہے اس غار والوں کے قصے میں؟ تو وہ کیا تھی نشانی، وہ کیا ہے حقیقت، اس کو کھول کے بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کی جو حکومت تھی یا اس وقت کے جو لوگ تھے وہ شرک کرنے والے تھے، اور جو بھی شخص توحید پر قائم رہنا چاہتا اس کے لیے زندگی بڑی دوبھر کر دی جاتی۔ اب ہوا یہ کہ وہاں کی ایلیٹ کے کچھ نوجوان بچے اپنی حکومت اور اپنے وقت کے خلاف توحید کا اعلان کر بیٹھے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی جان کو خطرہ تھا، تو انہوں نے آ کر غار میں پناہ لی۔ تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز۔ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارا معاملہ درست فرما دے۔ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کو ٹھیک شمار کرتا ہے۔ اب یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ قوم کے فتنے سے، ڈر سے بھاگ کر غار میں آ کے پناہ لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں ان کو آرام کی نیند سلا دیا اور کئی 100 سال تک سلائے رکھا، اور پھر اس کے بعد اٹھایا۔ جب اٹھے تو ان کو بھوک لگی، تو پھر آگے کیا ہوا اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، یعنی سچے دل سے ایمان لائے تھے تو ان کے ہدایت میں اور اضافہ ہو گیا تھا، اور اس کی دلیل کیا تھی کہ وہ ایمان پہ ثابت قدم رہے۔ جس کا ایمان سچا نہیں ہوتا وہ پھر ایمان کے لیے تکلیف بھی نہیں برداشت کر سکتا اور وہ اس پہ جمتا بھی نہیں۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے، یعنی ہم شرک نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے لیے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اب پھر کیا ہوا؟ وہ وہاں جا کر چھپ گئے اور اللہ نے ان کو سلا دیا۔ اب سوئے ہوئے کیسے لگ رہے تھے؟ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور غروب ہوتا ہے تو بچ کے بائیں جانب اتر جاتا ہے، یعنی اللہ نے ان کو دھوپ سے بچائے رکھا۔ اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کے یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلوا رہے تھے، کیونکہ اگر وہ کروٹ نہ لیتے تو زمین ان کا جسم کھا جاتی، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، یعنی گارڈ بن کر۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، ایک طرح سے ان کے اوپر روپ ڈال کر اور کتا سامنے بٹھا کر اور ان کو سلا کر، اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا، یعنی ایک دن آیا کہ ان کو ان کی نیند ختم کر دی تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے ہو؟ دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے، یعنی انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا سو چکے ہیں۔ پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا ہے، یعنی اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو چھوڑو کچھ اور کرتے ہیں۔
چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجے اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، یعنی طیب حلال کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لے آئے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر دے بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پہ پڑ گیا تو بس سنساری کر دیں گے، کیونکہ چھپے ہوئے جو تھے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ یہ بہت بڑی فکس میں آ گئے تھے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پہ مطلع کیا، نہیں ان کو نکال کے پھر پتا چلا کہ یہ کون ہے، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کا، جیسے کئی سو سال بعد اٹھے ہیں تو ایسے ہی لوگ قبروں سے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بلا شبہ آ کر رہے گی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر قیامت اور آخرت کے سلسلے میں لوگوں میں بڑی زور شور سے بحث چھڑی ہوئی تھی کہ قیامت ہے بھی یا نہیں، اور دوبارہ اٹھنا بھی ہوگا یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس وقت میں اٹھایا جب ان کے ذریعے لوگوں کو ایک اور چیز کی ہدایت مل گئی۔ اور جب اصل سوچنے کی بات یہ تھی اور اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یعنی عموماً ہوتا یہی ہے کہ کسی بھی واقعے یا کہانی سے جو سبق لینا مقصود ہوتا ہے، جو عبرت اور نصیحت لینی چاہیے، وہ لینے کی بجائے عموماً لوگ کیا کرتے ہیں؟ irrelevant ایشوز پہ بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ اب یہ بحث کرنے لگے کہ اب ان کے ساتھ کیا جائے۔ ہوا یہ کہ جب وہ لوگوں کو ان کا حال کا پتہ چلا تو وہ واپس اپنی غار میں پہنچے، اور اس کے بعد دوبارہ سو گئے نہیں، ان پر موت آ گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے، یعنی اس کو اللہ کے سپرد کر دو، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے، یعنی اس دور میں بھی قبروں پر عبادت گاہیں بنانے کا خیال موجود تھا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اور اس میں تصویریں لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا یہی حال تھا کہ جب کوئی ان میں سے مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور وہیں تصویر بناتے۔ یہی لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق ہوں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہہ دیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ عام طور پہ قصے کہانیوں میں لوگوں کو فگر سے اور ان مائنیوٹ ڈیٹیل سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، ناموں سے اور کون تھے اور کہاں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں بتائی، اصل میں تو جو ایکشن تھا ان کا، جو وہاں غار میں جانے کی وجہ تھی اور پھر اٹھنے کے بعد جو سبق دینا مقصود تھا اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، یعنی تعداد میں زیادہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں۔ کبھی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے خود یہ نہیں بتائی کہ ہاں واقعی کتنے تھے، کیونکہ اٹ واز ناٹ امپورٹنٹ۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو، کیونکہ یہ غیر ضروری چیزیں ہیں، یعنی ان کی شکل، لباس، ان کی حالت، صحت کیا تھی کیا نہیں، ان باتوں کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ اس وقت مطلوب نہیں۔ اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے انشاءاللہ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، بھول جاؤ تو رب کو یاد کر لو۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہا کیجئے کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ ہوا یہ کہ جب پوچھنے والوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کانفیڈنٹلی کہہ دیا کہ میں کل بتا دوں گا، آپ کو یقین تھا کہ وہی آئے گی اور اللہ کی مدد آئے گی اور میں لوگوں کو جواب دے دوں گا، لیکن ہوا یہ کہ کئی روز تک وہی نہ آئی تو آپ بہت پریشان ہوئے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کسی سے وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہیں، چاہے پورا ارادہ بھی ہو کام کرنے کا پھر بھی، لیکن افسوس یہ کہ لوگوں نے اس لفظ کو اتنا مس یوز کیا کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں ہو تو اس وقت کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا۔ بھئی پہلے تو خود چاہو، پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتے ہیں، آسمان اور زمین کے سب چھپے ہوئے احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے رب کی کتاب میں سے جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا اس کا جو کا تو سنا دو، یعنی پورا پورا بتا دیجئے، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر، ان لوگوں کے ساتھ پر مطمئن کر لیجئے جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اس کو پکارتے ہیں، یعنی آپ ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کیجئے، حالانکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن کہا گیا کہ ایسے لوگوں پہ توجہ رکھیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیریے۔ کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت پسند کریں گے؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کیجئے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر لیا، یعنی غافلوں کے ساتھ مت بیٹھیے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، یعنی کہیں اعتدال نہیں، کبھی اس طرف لڑک گئے کبھی ادھر۔ صاف کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں وہ اگر پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھڑ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، یعنی ان کا بہت احترام کیا جائے گا، ان کا اکرام اور اعزاز، ان کو عزت بخشی جائے گی اور ان کو سجایا بنایا جائے گا۔ باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اونچی مسندوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے، یعنی بہترین آرام گاہیں، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ پھر ایک اور واقعہ بیان کیا گیا جس میں مال کے فتنے کو واضح کیا گیا۔ آپ ان کے سامنے ایک مثال پیش کیجئے، دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی، دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور برابر ہونے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا، یعنی باغ کے مالک کو۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، یعنی اپنی خود نمائی کرنے لگا اور ایک طرح سے ڈینگے مارنے لگا، اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت یعنی باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کے کہنے لگا اپنی مستی میں آ کے، وَمَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فنا ہوگی اور مجھے نہیں توقع کہ کبھی قیامت کی گھڑی آئے گی، تاہم اگر مجھے کبھی اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یہ سب اس کے اپنے من گڑت خیالات تھے۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تجھے پورا ایک انسان بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی کسی دولت کو، اولاد کو، کسی بھی اور چیز کو نہیں۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ مجھے میرا رب تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، اس کا سارا پھل ختم ہوا، یعنی جس باغ پر وہ بہت اترا رہا تھا اس باغ پہ ایک آفت آئی اور سب ختم ہو گیا، اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جت تھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدا برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخار ہے جو وہ دکھائے، یعنی اصل طاقت اور قوت اللہ کی ہے۔ انسان کبھی بھی مال کو پا کر تکبر نہ کرے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے اور کبھی نہ یہ سمجھے کہ سب کچھ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اللہ نے دیا اور اللہ جب چاہے لے سکتا ہے، اس لیے اصل چیز جو انسان کی باقی رہنے والی ہے وہ اس کے نیک اعمال ہیں، ان کو کبھی نہ چھوڑے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال پیش کیجئے۔ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ،
ایک پانی کی طرح جسے ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط به نبات الارض، پھر وہ زمین کی نباتات کے ساتھ مل جل گیا، فاصبح ہشیما، پھر کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد وہ سب سوکھ گیا، تو وہ نباتات بھس بن کے رہ گئی، جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اسی نے اگایا اور اسی نے بھس بنا کے اڑا دیا۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والیاں نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ یعنی دنیا کی مال و دولت تو سب ساتھ چھوڑ دینے والی، ساتھ کیا جائے گا انسان کے عمل۔ یعنی جب انسان فوت ہوتا ہے، اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، مال اور بیٹے واپس آ جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی سونے کی تار بھی نہیں رہنے دی جاتی، وہ بھی اتار لی جاتی، سب کچھ خالی ہاتھ، اور ساتھ کیا ہے، عمل کا خزانہ، جس کو انسان دنیا میں بھولا رہتا ہے۔ نماز ہے تو وہ جلدی جلدی سے پڑھ لی، ذکر ہے تو وہ غفلت سے کیا، حالانکہ ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کرنا ہے، تو جس ذکر میں اللہ کی یاد ہی نہیں، وہ کیا ذکر ہوا؟ تو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ یہ سب کچھ وقتی اور دنیاوی فائدے ہیں، ان میں کھو کر اللہ کو نہیں بھولنا۔ اسی لیے جو تسبیحات ہیں ان کو باقیات الصالحات بتایا گیا، اور بہترین ذکر کے طور پر ہمیں سکھایا گیا، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہے، یعنی ان کلمات کا خوب خوب ذکر کرنا چاہیے۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل براہ نہ پاؤ گے، زمین پر کوئی پودا نہیں ہوگا، اونچ نیچ نہیں ہوگی، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، کوئی بھی کہیں چھپ نہیں سکتا، کیونکہ اسٹریٹ زمین پہ ہر شخص اپنے دو پاؤں کے ساتھ سیدھا کھڑا ہوگا، اور اس طرح بالکل ویو سامنے ہوگا اللہ تعالیٰ کے، ایک بندہ بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگا، اور تم زمین کو بالکل براہ نہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے، اگلے پچھلوں میں سے ایک نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے، بڑی بڑی لائنوں میں، پورے ڈسپلن کے ساتھ۔ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یعنی تم اس دن کا انکار کرتے تھے، اب دیکھو تم پہنچ گئے وہیں جس کا انکار تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب لا کے رکھ دی جائے گی، یعنی نامہ اعمال، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم دیکھو گے کہ مجرم ڈر رہے ہوں گے اس کے کانٹینٹ سے، اس سے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، سخت ندامت اور ریگریٹس، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہے، یہ نامہ اعمال کس قسم کا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی، مگر اس کو شمار کر لیا، گن گن کر رکھا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اپنے اعمال سامنے دیکھیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا کہ کسی نے کوئی نیکی کی اور وہ وہاں درج ہی نہیں ہوئی، اور کسی نے کوئی برائی کی اور لکھی نہیں گئی، اور کسی نے توبہ کی تو برائی مٹائی نہیں گئی، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہاں وہی کچھ ہوگا جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں۔ اپنی ہر روز کی ڈائری دیکھ لیجئے، بس یہی سمجھیں کہ ایک ایک ورک روز پلٹ رہا، اور آخرت میں یہی سامنے آ جائے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت نہ کی، اس سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو، یعنی اللہ کو بھول کر، اللہ کو چھوڑ کے شیطان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو دشمن کے راستے پہ کون جاتا ہے سوائے اس کے جو احمق ہو؟ بڑا ہی بڑا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا۔
نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں وہاں, وہ کہاں سے آئیں. اور ہم ان کے درمیان ہی ایک ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے, یعنی سب مشرکین ایک ہی جگہ. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخروں کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو چکا, یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں, مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے, اللہ کی بات سننا بھی نہ چاہے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ان کے دلوں پر ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے. یعنی جو لوگ سننا نہیں چاہتے پھر اللہ تعالیٰ ان کو سنوانا بھی نہیں چاہتا. مثلا آپ دیکھیں نا کہ ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو آپ سمجھیے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, وہ دیکھتا ہی نہیں, بات کرنا نہیں چاہتے, پھر آپ کہتے اچھا جاؤ میں نہیں بتاتا. یہ انسان انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ کی بات تو سب سے بڑھ کر ہے. یعنی اللہ کے لیے مثالیں ہم نہیں بیان کرتے اور نہ ہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی انسان کی طرح ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندہ بھی اگر یہ گوارا نہیں کرتا کہ جو دلچسپی نہ لے اسے بات سنائی جائے تو پھر اللہ رب العالمین تو ہر چیز سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. تو جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پہ ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں ہدایت کی طرف کبھی نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا دل ہی نہیں ہے اس میں. تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے, وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا, مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا. اب یہاں ایک اور واقعہ ہم پڑھیں گے, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو علم کے فتنے سے بچنے کا سبق دیتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. ذرا ان کو وہ قصہ سنا جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں, ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. اب یہ کیا قصہ ہے, کیا سفر تھا, کیوں پیش آیا؟ کہا جاتا ہے کہ کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور ایک اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے کو مل کر آئیں. تو ان کی ملاقات یعنی خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرنے کا حکم دیا. تو انہوں نے اپنے شاگرد یوشع بن نون کو ساتھ دیا, مچھلی ساتھ رکھی اور دریا کے کنارے کنارے چل پڑے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں اپنی منزل تک نہیں پہنچتا میں چلنا نہیں چھوڑوں گا. اتنے اپنے دھن کے پکے تھے. پھر جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو. اور یہ اصل میں نشانی تھی کہ جہاں یہ مچھلی دریا میں چلی جائے گی وہیں پر وہ شخص ملے گا. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لا ہمارا ناشتہ, آج کے سفر پر تو ہم بری طرح تھک گئے. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کر دیا کہ میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی اور مجھے چاہیے تھا کہ آپ کو بتاتا کہ ایسا ہو, لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی, وہی تو خضر کو ملنا تھا.
चनाचे वो दोनों अपने नक्शे कदम पर वापस हुए, आगे जाके फिर वापस पलटे और वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी रहमत से नवाजा था और अपनी तरफ से एक खास इल्म अता किया था, यानी खास इल्म जो आम लोगों के पास नहीं होता। मूसा अलैहि सलाम ने उससे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे भी उस दानिश की तालीम दो जो आपको सिखाई गई। यानी सीखने के लिए मूसा अलैहि सलाम पहले इजाजत मांग रहे हैं। उसने जवाब दिया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, और जिस चीज की आपको खबर ना हो आप उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा अलैहि सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे, यानी अपनी डिटर्मिनेशन और इरादा जाहिर किया, और मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी ना करूंगा, यानी एक अच्छा शागिर्द बन के रहूंगा। उसने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात ना पूछे जब तक कि मैं खुद उसका आपसे जिक्र ना करूं, यानी सीखने के लिए खामोशी शर्त है, इजाजत के बगैर बोल नहीं सकते। अब वो दोनों रवाना हुए, यहाँ तक कि जब वे कश्ती में सवार हो गए तो उस शख्स ने कश्ती में शिगाफ डाल दिया। मूसा अलैहि सलाम ने कहा, आपने इसमें शिगाफ डाल दिया ताकि सब कश्ती वालों को डबो दे, ये तो आपने एक सख्त हरकत कर डाली। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहि सलाम ने कहा, भूल चूक पे मुझे ना पकड़िए, मेरे मामले में आप जरा सख्ती से काम न लें। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि उनको एक लड़का मिला और उस शख्स ने उसे भी कत्ल कर दिया। मूसा अलैहि सलाम ने कहा, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, हालांकि उसने किसी का खून ना किया था, ये काम तो आपने बहुत ही बुरा किया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहि सलाम ने कहा, इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ न रखिए, लीजिए अब तो मेरी तरफ से आपको उज़्र मिल गया। इंशाल्लाह कहानी जारी रहेगी अगले प्रोग्राम में। फिलहाल आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, यहाँ पर पारा मुकम्मल हुआ। आप में से अगर कोई अपने रिफ्लेक्शंस देना चाहे, कोई मजीद मालूमात ऐड करना चाहे या कुछ अपने तासुरात शेयर करना चाहे, यूर मोस्ट वेलकम। वो जो सूरह काफ में बात आई थी कि ये किताब जब खोली जाएगी और पढ़ी जाएगी और कोई छोटी सी छोटी बात भी नहीं, तो वो फीलिंग जो आ रही थी कि जब हमारे सामने वो जब सब कुछ खुलेगा और जब वो बातें सामने आएंगी, जैसे बच्चे का रिजल्ट आते तो उसको कितना खौफ होता है कि पता नहीं इसमें हर बात, तो उसमें तो हमारे दिल के ख्यालात भी आ जाएंगे सामने। तो अभी भी हम शायद बोलने में, लेकिन दिल के अंदर जो हम सोचते हैं उस पर तो हम कभी सोचते ही नहीं कि हम क्या क्या सोच रहे हैं, हालांकि उस किताब में तो सब कुछ होगा। एक रिमाइंडर जो हमारे वालिदैन के लिए आपने इंट्रो में दिया वो मुझे बहुत टच किया, बिकॉज एट टाइम्स हम सिर्फ माँ को फोकस कर रहे होते हैं उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखने के लिए, मगर बाप की वो जो चीज़ है, एक इम्पोर्टेंस है, उसको कभी कभी हम लहजे में और उनके हुक्म को इग्नोर भी कर देते हैं और उस तरह से लेके नहीं चलते। तो वो एक जो हदीस से मुझे एक रिमाइंडर मिला कि माँ बाप दोनों के लिए आप उफ भी नहीं कर सकते और उनको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो वो दिल अभी तक मेरी पूरे कुरान के इसमें अभी तक मेरे दिल को बहुत ज़्यादा वो है, और जाते ही मुझे है कि जाके मैं उनसे बात। हमने कुरान में जा बजा कुरान की आयत का मजाक उड़ाने वालों के बारे में पढ़ा और उनका अंजाम क्या ये भी हमें पता चला, लेकिन आज हमें ज़रूरत है कि हम अपना जायज़ा लें और इस बात को पहचानें कि क्या सिर्फ ज़ुबान से ही कुरान की आयत का मजाक उड़ाने वालों का ये अंजाम होगा? क्या अमल के ज़रिए कुरान की आयतों का मजाक नहीं उड़ाया जाता? इसमें जो वालिदैन के बारे में जो कहा गया है कि उनसे उफ ना कहो, और उफ अगर ज़ोर से बोला जाए तो उससे एक मोमबत्ती बुझ जाती है, तो उससे माँ बाप का दिल कितना ज़्यादा दुखता है जब बच्चे माँ बाप के सामने ज़ोर से बात करें, वो माँ बाप ही फील कर सकते हैं। अल्लाह करे कि बच्चे जो है वो समझें, और माँ बाप को भी चाहिए कि उनसे हमेशा प्यार से और नरमी से ही बात करें, क्योंकि अगर उनको बहुत ही ज़्यादा डांटा जाए और बेइज्जती की जाए तो बेइज्जती कोई फील अच्छा नहीं पसंद करता। वही सीख लेते हैं जी, वही सीखते हैं माँ बाप से, हाँ, उनका लहजा। और बच्चे ज्यादातर माँ का लहजा जो होता है उसको फॉलो करते हैं, तो माँ को चाहिए कि अपना तरीका जो है, अपना अंदाज़ बयां जो है वो बहुत उसका बेहतरीन होना चाहिए। गुड। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान शर इस तरह मांगता है जिस तरह खैर मांगनी चाहिए। हम हर तकलीफ़ में बहुत जल्दी अपने लिए बदवाएं करने लगते हैं और अपने आप को बदवाएं देते रहते हैं कि अल्लाह हमें ऐसा कर दे, अल्लाह हमें मौत दे दे। अगर हम उस तकलीफ़ पर सब्र की दुआ मांगे और साबित कदमी की दुआ मांगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो हमें सब्र की दुआ और साबित कदमी की दुआ मांगनी चाहिए। गुड। सूरह कहफ आयत नंबर 14 में बताया गया कि जब चंद नौजवान अल्लाह के लिए निकले तो अल्लाह ने उनके दिलों को सबात अता किया। तो वही बात है कि फ़र्स्ट स्टेप लेने की देर है, हमें डर लग रहा होता है, लेकिन जब हम फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी आसानियाँ कर देते हैं, हमारा हाथ थाम लेते हैं कि फिर सब आसान होता चला जाता है। साहब कहफ का जो वाक़या जिसमें कि चंद नौजवान थे, मैं उस वक़्त यही सोच रही हूँ कि
آج کے نوجوان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حالات سازگار نہیں ہیں اور ہم کس طرح کریں، ہم کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. تو یہ نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سنیں، سمجھیں اور دیکھیں. وہ توحید پر تھے اور اس زمانے میں بھی انہوں نے اتنا وہ اپنے آپ کو بچایا اور وہ کیا. سورہ کہف کے لاسٹ میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، وہاں سے علم کی فضیلت بہت زیادہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ایک ڈیسٹینیشن بتایا تھا کہ انہیں وہاں تک جانا ہے، تو وہ بہت زیادہ فوکس تھے اس پر، اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں وہاں پہنچ نہیں جاتا میں رکوں گا نہیں. آج جو ہے ہماری جنریشن سے یہ چیز نکل گئی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے، جو علم کا شوق تھا وہ ان میں نہیں رہا، اور اگر ہے بھی تو وہ نیت ان کی درست نہیں ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.